اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو استقامت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کے بارے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید و رسالت کی گواہی کے بعد جو اہم ترین فریضہ ہے وہ اقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھا کیا ہے؟ وَصَوْمِ رمضان ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اور پانچواں کیا ہے؟ وَالْحَجِّ اور حج ادا کرنا۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت مقیم مسافر تندرست بیمار پہ فرض ہے۔ عاقل بھی ہو بالغ بھی ہو اور پھر وہ مقیم ہو جیسے ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، یا سفر میں ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، نماز ہر ایک پہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی رحمت ہادی برحق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے زیادہ اپنی امت کو نماز کے بارے حکم دیا ہے۔ حضور اکرم کے یہ ارشاد گرامی لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے مختلف وردیاں ہیں، پہچان ہیں، یہ پولیس کی وردی ہے، یہ فوج کی وردی ہے، یہ آرمی کی ہے، یہ نیوی کی ہے، مختلف محکمہ جات ہیں۔ حتیٰ کہ ہوٹل پہ کام کرنے والوں کی بھی ایک اپنی وردی ہے جو ان کی پہچان ہے۔ سوچئے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ، ایمان کی جو پہچان ہے وہ نماز ہے۔ رحمت عالم نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الفرق ما بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے فرمایا وہ نماز ہے۔ اب سوچیے ذرا، فرمایا کافر، ہندو سکھ یہود و نصارہ جتنے کافر ہیں، فرمایا ان کے درمیان اور میرے مسلمان امتی کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کاش ہم سمجھے اس آیت کو۔ فرمایا نماز ادا کرو اور مشرکین سے نہ بنو۔ نماز کی ادائیگی ایمان ہے، صرف یہ نہیں ہے کسی کو عبادت کے لائق سمجھیں، کسی کو سجدہ کریں، کسی کو رب اور خدا مانیں۔ جہاں وہ شرک ہے اللہ فرماتا ہے یہ بھی شرک ہے۔ کیا؟ نماز کو نہ پڑھنا یہ بھی شرک ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز ادا کرو اور مشرکین سے نہ بنو۔
نماز کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے میرے بھائیوں، ذرا غور کرنا، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نبی کو روزہ رکھنے کا حکم زمین پہ جبریل نے آ کے دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم جبریل امین نے آ کے حضور کو حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم زمین پہ ملا ہے۔ نماز وہ ایسی عظیم ترین عبادت ہے، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرب میں بلا کر حضور کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اپنے قرب میں بلا کے۔ نماز کی اہمیت اس قدر ہے، توجہ فرمائیے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا ہے، باوجود کہ پوری کائنات مل کر بھی ان کے دلوں کی محبت شفقت مل جائے، حضور کی رحمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرا دل کرتا ہے کسی سے کہوں وہ آذان پڑھے، کسی کی ڈیوٹی لگاؤں وہ جماعت چلائے، میں مدینہ طیبہ سے گرد و نواح کی بستیوں میں جا کر جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، حضور نے فرمایا میرا جی کرتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ پتہ ہے آپ کو مسجد نبوی میں نماز میں خواتین بھی حاضر ہوتی تھیں، صبح کی نماز میں آدھا پارا اس سے زیادہ بھی احادیث میں ملتا ہے حضور کا تلاوت کرنا صبح کی نماز میں، لیکن ایک نماز صبح کی ایسی بھی تھی جس نماز میں میرے نبی رحمت نے آخری دو صورتیں سورہ فلق سورۃ الناس تلاوت کر کے نماز کو جلدی مکمل کر دیا۔ سارے صحابہ حیران تھے آخر وجہ کیا ہے، حضور تو تلاوت زیادہ کرتے تھے، آج اتنا کم تلاوت کیوں کی ہے؟ حضور نے فرمایا ایک خاتون کا بچہ رو رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس نبی کی رحمت کا یہ عالم ہو میرے بھائیوں، وہ نبی پھر فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو دائیں بائیں دیہات سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، لیکن میں آگ کیوں نہیں لگا رہا؟ ان گھروں میں خواتین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اس کی وجہ سے میں ان گھروں کو آگ نہیں لگا رہا۔ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارا بیٹا بیٹی 7 برس کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو۔ 7 ابناء 7 سنین، جب 7 برس کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو۔ یہی حکم آپ کے لیے بھی ہے، یہی حکم مولانا صاحب کے لیے بھی ہے، یہی حکم پیر صاحب کے لیے بھی ہے، یہی حکم حاکم وقت کے لیے بھی ہے۔ جو مسلمان ہے اس کی اولاد ہے تو 7 برس کی عمر میں ہر مسلمان پہ ضروری ہے، توجہ، ہر مسلمان پہ ضروری ہے 7 برس کی عمر میں اپنے بچے کو نماز کے بارے کہے، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو پھر اگر نماز نہیں پڑھتا بچہ، میرا نبی فرماتا ہے اس کو مار سکتا ہے باپ۔ یورپ والے کہتے ہیں ظلم کر رہے ہو، اللہ کا نبی فرماتا ہے مارو۔ یورپ کے گماشتے انگلی اٹھاتے ہیں اسلام پہ، اسلام کے مزاج میں شدت ہے، اسلام کے مزاج میں سختی ہے، اسلام کے مزاج میں ظلم ہے، بچے کو مارنا۔ تھوڑا سوچئے، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ میں نے صبح دیکھا سکول کو بچے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا 5-6 سال کا بچہ ہے، میں نے دیکھا باپ گالی بھی دے رہا ہے، باپ مار بھی رہا ہے، چچا بھتیجے کو، ماموں بھانجے کو مار رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ اسلام پہ کیوں انگلی اٹھائی گئی ہے؟ سوچیے ذرا،
کسی نے نہیں کہا یہ ظلم کر رہا ہے. اسلام نے تو 7 برس کی عمر میں کہا حکم دو. میں نے خود کئی مرتبہ دیکھا صبح ماحول گلیوں کا بچوں کا جاتے ہوئے 5-6 برس کی عمر میں مارا پیٹا جا رہا ہے. کسی نے نہیں کہا ظلم ہو رہا ہے. جب اسلام تو کہتے 10 برس کی عمر میں. تو میرے بھائیو آپ ذرا غور فرمائیں. چھوٹے بچوں کو باشعور بچوں کو لایا کرو. میں نے کئی جگہ یہ بات کی تو لوگوں نے کہا ایمان تازہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اپنے چھوٹے بچوں کو لایا کرو لایا کرو لایا کرو. آج پچھلی صف میں ہیں, کل وہ وقت آئے گا وہ پہلی صف کے نمازی بنے ہوں گے. کل پہلی صف کے نمازی بنے ہوں گے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پہلی صف میں ہوں گے آپ کے بچے. صرف میں کہتا ہوں میرا بچہ بڑا ہو جائے, میرا سہارا بنے, میرا بازو بنے, میرا کاروبار سنبھالے. میں بوڑھا ہو رہا ہوں, پیچھے میرا سہارا بنے. میرے بھائیوں یہ بھی تو سمجھو نا, کیا میں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ دنیا کے لیے سہارا ڈھونڈ رہا ہوں, آخرت کے لیے بھی سہارا ڈھونڈ لو. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آخرت کے لیے بھی سہارا ڈھونڈ لو. میں اپنے بچے کو مسجد میں لایا, میرا بیٹا نمازی بن گیا, وہ پچھلی صف میں تھا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا, پہلی صف میں آ گیا. خدا کا شکر ہے, اللہ کا احسان عظیم ہے کہ میں نے بچے کو پچھلی صف میں کھڑا کیا تھا, میرے مالک نے اس کو آگے کرتے کرتے پہلی صف میں بھیج دیا ہے. اللہ کا شکر ہے. بندے پہ حق ہے کہ وہ اپنے خالق مالک کو سجدہ کرے. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں اپنے رب کی عبادت اس لیے نہیں کرتا, میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا رازق ہے, میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ عبادت کے لائق ہے. اللہ اکبر. ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہماری نمازیں تو دل کی نمازیں ہیں, یہ ظاہر کی کیا نمازیں ہیں. میرے بھائیوں بہت سارے بھولے بھالے مسلمان کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے. سوچئے ذرا, میرے نبی کا تو واضح ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھو. میرا قیام بھی دیکھو, میرا رکوع بھی دیکھو, میرے سجدے بھی دیکھو اور میرا تشہد بھی دیکھو. میرے نبی سے بڑھ کر, میرے بھائیوں ذرا غور کرنا, میرے نبی سے بڑھ کر پوری کائنات میں کسی کا پاکیزہ اعلیٰ ستھرا دل نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے مکہ مکرمہ میں بھی, مدینہ منورہ میں بھی, سفر و حضر میں بھی, میدان جنگ میں بھی میرے نبی نے سب کے سامنے نماز پڑھ کے دکھائی ہے. میرے نبی نے پوری حیات طیبہ میں کبھی نہیں کہا آج میں دل کی نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں. میرے نبی رحمت نے تو یہ بھی فرما دیا فی ہے عینان تبصران و اذنان تسمعان, فرمایا میرا دل وہ دل ہے. سنو اپنے نبی کے دل کی بات. فرمایا میرا دل وہ ہے جس میں کجی نہیں ہے, میرا دل وہ ہے جس میں اللہ نے آنکھیں بھی رکھی ہیں, میرا دل وہ دل ہے جس میں اللہ نے کان بھی رکھے ہیں. میں ان آنکھوں سے بھی دیکھتا ہوں اور ان دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہوں, میں ان کانوں سے سنتا ہوں, میں دل کے کانوں سے بھی سنتا ہوں. تبھی تو حضور نے فرمایا لا واللہ لا اخفى رکوعکم ولا خشوعکم, میرے صحابہ تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو یہ مت سمجھنا ہم جیسے قیام کریں رکوع کریں سجدہ کریں, نہیں, میں تمہارے خشوع سے بھی واقف ہوں, تمہارے خضوع سے بھی واقف ہوں. حضور تو دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتے تھے اور دل کے کانوں سے بھی سنتے تھے. جب نبی رحمت کے دل کا یہ عالم ہے تو پھر میرے بھائیوں پیر صاحب کہیں میری دل کی نماز ہے.
کبھی کوئی کہتا جی ہماری تو یہاں نماز ہوتی نہیں، ہم تو پڑھتے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہے۔ میرے نبی رحمت سے عظیم ہستی کوئی نہیں تھی، میرے نبی مکہ مکرمہ میں ہے تو وہاں نماز پڑھی ہے، مدینہ طیبہ میں ہے تو وہاں نماز پڑھی ہے، بدر میں ہے تو نماز وہاں پڑھی ہے، احد میں ہے تو نماز وہاں پڑھی ہے، خندق میں ہے تو وہاں نماز پڑھی ہے، تبوک میں ہے تو نماز وہاں پڑھی ہے، حضور جہاں سے وہاں نماز پڑھی ہے۔ یہ کہتا ہے میری نماز تو ادھر ہوتی نہیں۔ سوچیے ذرا کتنا دین سے غداری ہے، کتنا اسلام سے غداری ہے۔ نماز، اپنے مالک کے سامنے جھکنا۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اپنے طریقے سے، اور خود میں نے یہ واقعہ تیار کیا۔ مالک کی پہچان کے حوالے سے، یہ مظفر گڑھ، ڈی جی خان، یہ پوری پٹی اس طرف اونٹ ہیں، لوگ اونٹ پالتے ہیں، اور اونٹ ایک بڑا جانور ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بنایا ہے؟ اس کی ٹانگیں کیسی ہیں، اس کی گردن کیسے ہے، اس کا سر کیسے ہے، اس کی کوہان کیسے ہے، اس کا پیٹ کیسے ہے؟ اس اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بنایا ہے؟ بڑا طاقتور جانور، صحرا کا جہاز 30 سے 40 من وزن اٹھاتا ہے، پانی پلا دو پیٹ بھر کے ہفتہ ہفتہ چلتا رہتا ہے۔ عرب کی محبوب ترین سواری زمانہ نبوی کے اندر، اس کا گوشت بھی پسند کرتے تھے، سواری بھی پسند کرتے تھے، گھر میں رکھنا بھی پسند کرتے تھے۔ تو میں نے کیا دیکھا، بڑے سے بڑا پہلوان اگر اونٹ اپنی حالت میں نہ ہو، مست ہو جائے، بڑے سے بڑا طاقتور بندہ قریب نہیں آ سکتا۔ اتنا طاقت اس میں ہے، اتنا اس کے جذبات ہیں کہ جب وہ مست ہو جائے، بدک جائے، قریب کوئی نہیں آتا۔ لیکن میں نے دیکھا 5 برس کا بچہ ہے، اس اونٹ کے مالک کا بیٹا ہے، بچہ چاہتا ہے میں اتنے بڑے جانور پہ سوار ہو جاؤں، اس کی رسی کو کھینچتا ہے، وہ اتنا سر، اتنا بڑی گردن اس 5 سالہ بچے کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ بچہ سر پہ پاؤں رکھتا ہے، پھر گردن پہ رکھتا ہے، پھر اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ حیرانگی والی بات ہے، توجہ کی بات ہے کہ یہ چھوٹے بچے کو جانتا ہے یہ میرے مالک کا بیٹا ہے، یہ میرے اوپر سوار ہونا چاہتا ہے۔ اس نے چھوٹے بچے کے سامنے فرما برداری کی انتہا کر دی، مالک کو پہچان کے فرما برداری کی انتہا کر دی۔ یہ میرے مالک کا بیٹا سوار ہونا چاہتا ہے۔ چھوٹے بچے کے سامنے اتنا بڑے اونٹ نے، اتنا بڑے طاقتور جسم کے مالک جانور نے اپنا سر جھکا دیا، گردن جھکا دی، بچہ اوپر چڑھ گیا۔ ہمارا چھوٹا سر مالک کے سامنے کیوں نہیں جھکتا؟ ہمارا چھوٹا سر مالک کے سامنے کیوں نہیں جھکتا؟ میرے پاس وقت کیوں نہیں ہے نماز کے لیے؟ کیوں نہیں ہے نماز کے لیے وقت؟ میں کہتا ہوں میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، بھی میں کتنا اپنے رب کا فرما بردار ہوں۔ ہر بندہ سوچے، ہر بندہ سوچے کہ میں اپنے رب کا کتنا فرما بردار ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں تم رب کے فرما بردار بن جاؤ، تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار بن جائے گی۔ حضور فرماتے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اسی کا بن جاتا ہے۔ اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں کے لباس کی فکر ہے، ان کے کھانے کی فکر ہے، ان کی رہائش کی فکر ہے، بچوں کی تعلیم کی فکر ہے۔ نبی رحمت نے
کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ اپنی اولاد کو نماز کے بارے کہتے رہا کرو، اپنے گھر والوں کو، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں تمہارے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوگا۔ ہر بندہ پریشان ہے روٹی کی وجہ سے، مسائل بنا دیے گئے ہیں، تو حضور نے تو واضح فرما دیا۔ اور پھر یہ یاد رکھنا میرے جوانوں، میرے بزرگوں، جس طرح گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے اپنی فیملی کو چھت فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، لباس فراہم کرنا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم سب تھوڑا سا اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنا کہتے ہیں اپنے بچوں کو، کس قدر کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو۔ دنیا کے ہر کام کے متعلق کہتے ہیں، نماز کے متعلق ہم کیوں نہیں کہتے؟ حضور نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ حاکم ہے، جو اس کے نیچے 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، جن کا وہ حاکم بنا ہے، ہر اوپر والے سے سوال ہونا ہے۔ آج تو ہم بہانے بنا لیتے ہیں، حدیث طیبہ میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ بادشاہ کو بلائے گا، کیا تو نے نماز پڑھی تھی؟ تجھے اتنا منصب دنیا میں ملا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری مخلوق کے معاملات سے، نظام سے فارغ نہیں ہوتا تھا۔ پر میں اچھا یہ بتا کہ تیری بادشاہت بڑی تھی، یہ میرے پیارے سلیمان کی بادشاہت بڑی تھی، وہ تو پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے، انہوں نے تو نماز نہیں چھوڑی تھی۔ پھر ایک بندے کو بلایا جائے گا، تو نے نماز پڑھی، اس کی اولاد زیادہ ہوگی، وہ کہے گا یا اللہ اولاد ہی زیادہ تھی، تو اولاد کے معاملات سے فارغ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے پیارے یعقوب کو بلاؤ، جو اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر آنکھوں کا نور وابیضت عینا، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ پھر بلایا جائے گا ایک بندے کو جو بیمار رہا، تم نے نماز پڑھی؟ یا اللہ میں تو بیمار رہا، لمبی بیماری تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے بندے ایوب کو بلاؤ، میرے بندے ایوب کو بلاؤ، 18 برس بیمار رہے، آزمائش آزمائش، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ بتا تیری بیماری بڑی تھی یا ان کی؟ یا اللہ ان کی بیماری بڑی تھی۔ اللہ فرمایا کہ اس میرے بندے نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، تو نے کیوں چھوڑ دی؟ عورت کو بلایا جائے گا، تو نے نماز پڑھی؟ یا اللہ میرا خامد تو ظالم تھا۔ فرمایا میری بندی آسیہ کو بلاؤ، اس کا خامد ظالم بھی تھا اور کافر بھی تھا، فرعون۔ کڑکتی دھوپ میں، قرآن میں آتا ہے، کڑکتی دھوپ میں گرم جگہ پر لٹا کر پتھر رکھ دیے جاتے، جب اس کے کارندے اس حال میں چھوڑ کے جاتے اللہ اپنی رحمت کا سایہ فرما دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام گزرے کہ آپ نے عرض کی یا اے اللہ کے نبی میرا کیا، میرا گھر جنت میں؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں ہاں تیرا گھر ہم نے جنت میں بنا دیا ہے۔ یہ دنیا کے سارے بہانے ہیں۔ آج بیٹا باپ کے سامنے، باپ بیٹے کے سامنے، بیوی خاوند کے سامنے ہم سارے بہانے کر لیں گے، اللہ کے سامنے کیا بہانہ پیش کریں گے؟ تو میرے بھائیوں ہمیں نماز کی فکر کرنی چاہیے، نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ اگلا جمعہ کا موضوع ہوگا رات کی اہمیت، رات کی عظمت، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں واقعہ ہوا آپ سب کے سامنے ہے، میں بھرپور انداز میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اسلام میں ظلم نہیں ہے، جلانے کو اسلام میں روک دیا گیا۔ جلانا یہ عذاب وہ ہے جو اللہ دے گا۔
اسلام میں نبی رحمت فرمایا جس بندے کافر صاحب معاہدہ ہو جائے وہ تمہارے ملک میں آبادی میں رہ رہا ہے تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ حقائق آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے تشویش اس بات پہ ہے، برا نہ منانا، کہ حکمرانوں سے نیچے تک پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا۔ نہیں جھکا میرا سر تو۔ انڈیا میں مسلمانوں کی آبادیوں کو جلا دیا گیا، کسی نے کہا؟ کشمیر میں کئی لاکھ قتل ہو گئے، کسی نے کہا؟ ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ انگلینڈ کے اندر مسلمانوں کے کتنے لوگوں کو جلا دیا گیا، کسی نے کہا؟ برما میں سینے کاٹے گئے، بچوں کے کباب بنائے گئے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمارا سر پوری قوم کا ملک کا شرم سے سر جھک گیا ہے، کسی نے نہیں کہا۔ سوچئے ذرا، دنیا میں بے شمار مظالم ہوئے مسلمانوں پر، تو اس ملک نے، علاقے والوں نے، قوم نے نہیں کہا ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے سمجھا دیں۔ ظلم ظلم ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اچھا نہیں ہوا، ظلم ہوا ہے، لیکن یہ کہنا کہ پوری قوم کو نہیں، میرا ضمیر نہیں مانتا۔ میں ظلم کو ظلم مانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ پوری قوم کے سر شرم سے جھک گیا ہے، مولوی بھی پہنچ جائیں، نہیں۔ یا تو دنیا میں کہیں ایسے واقعات نہ ہوں، ہزاروں واقعات ہیں مسلمانوں کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کیا گیا، اس قوم نے، علاقے والوں نے، ملک والوں نے، حکمرانوں نے نہیں کہا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی انا کو، اپنی غیرت کو زندہ رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان قوم ہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کیا ہم یہ کہیں میرا ضمیر نہیں مانتا؟ میں ظلم مانتا ہوں، ٹھیک ہے ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں مانتا ہماری جو ایجنسی ہے تحقیق کیوں نہیں کرتی؟ عدلیہ کا کام نہیں ہے، ان کے سامنے کیس پیش ہوتا ہے، تحقیق تو ایجنسیوں نے کرنی ہے۔ کئی واقعات اس میں نکلے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ظلم کرنے سے، ظلم سہنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ توجہ سے سنیے گا۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔